تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لمبا تھا، قد لمبا تھا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر، آپ کی لاش کے اوپر جب چادر رکھی گئی، کپڑا رکھا گیا، تو اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ اٹھائیں البدایہ والنہایہ، اٹھائیں تہذیب و تہذیب، اٹھائیں صحابہ اکرام کی زندگیاں، کہ کل تک سرزمین مکہ کے اندر سب سے مہنگا لباس پہننے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں لینے کے لیے جا رہے ہیں، جنت کے عطر جو ہے استعمال کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حور سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، آج بھی میدان احد کے اندر مصعب بن عمیر کی وہ کچی قبر اور وہ مقدس خاک کے اندر جو ہے مدفون ان کی وہ لاش آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ان کی قبر وہاں فینسنگ کے اندر موجود ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دفن کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پاؤں کے اوپر اذخر گھاس ڈالو۔ اللہ اکبر! آج کتنے مہنگے کپڑے استعمال کرتے ہیں جو ہے کفن کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ مقامات صحابہ کو ایسے نہیں ملا، یہ عظمتیں ایسے نہیں ملی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک حقیقی سے اس حالت کے اندر ملتے ہیں کہ کفن بھی پورا نہیں، یہ کپڑا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل تو تقویٰ ہوتا ہے، اصل تو وہ قربانی تھی کہ انہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ اسلام کی خاطر، اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ اسی قافلے کے دوسرے شہ سوار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، سرزمین مکہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب مجبور ہوتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، اپنا اونٹ لیتے ہیں، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر لیا ہے اور سرزمین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ سسرال والے آتے ہیں، سب سے پہلے آ کر جو ہے اپنی لڑکی کو، اپنی بیٹی کو چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے صحابی اپنی بیوی کو چھنوا لیتے ہیں۔ چھنوانے کے بعد ان کے بھائی آتے ہیں، ان کے پاس جو بیٹا تھا اس کو چھین لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے، اس کو ہمیں دے کر جاؤ، وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھائی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو پیسے یہ تو تم نے یہاں کمائے تھے تجارت کے اندر، ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ پیسوں کو بھی ان کہتے ہیں، پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں زخمی، جسم لولہان، پاؤں میں جوتا نہیں، چپل نہیں، جسم کے اوپر موٹا سا لباس پہنا ہوا، کئی دن ایک عرصہ عبد الرحمن بن عوف پر پڑتی ہیں۔ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف یہ کیا حالت ہے، کیسے آئے ہو؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور ماں باپ کے اوپر قربان ہو، سب کچھ لٹا کر آیا ہوں، بیوی بھی دے دی، بچہ بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، ملک کو بھی خیرات کر دیا، اے اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آیا ہوں، ایک اللہ کا نام اور آپ کا نام لے کر آیا ہوں، اسلام کو باقی بچا کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف کامیاب ہو گئے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ میرے بھائیوں، ابھی جو ہے حافظ جمیل صاحب نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورہ، اس کے اندر صحابہ کرام کے مقامات کی تفصیل ہے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين، تحقیق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین راضی ہو گیا مومنوں سے کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں سب کچھ جان رہا تھا تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تم اخلاص کے کہہ کر، تم محبت کے کہہ کر، تم الہیت پہ جان دینے والے، تم اظہار و قربانی کی ایک عظیم مثال قائم کرنے والے، تمہارے سارے دلوں کے رازوں کو میں جانتا تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے اطمینان نازل فرما دیا ان صحابہ کے اوپر، ان جماعت کے اوپر۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور وہ جنگ جو ہے ان کو نصرت، کامیابی اور فتح رب العالمین احکم الحاکمین نے عطا فرمائی۔ آگے چلتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیے سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، اگر کسی شخص کے احسانات کا بدلہ میں کرتے ہیں۔ محدثین نے اس واقعے کو نوٹ کیا اپنی کتابوں کے اندر، امام ترمذی نے اور اس سے علاوہ سیر نگار سب لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ رات کی تاریکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، کچی مسجد نبوی کے صحن کے اندر تشریف فرما، آپ کی مبارک نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود، فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ آسمان کی طرف مخاطب ہیں، دیکھ رہے ہیں، آسمان کے اوپر ستارے جگمگا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے تاجدار یہ بتائیں کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ستاروں کے برابر نیکیاں خطاب کے بیٹے عمر کی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً جو ہے سکوت طاری ہو گیا، خاموش ہو گئی۔ کافی دیر سکتہ طاری ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھانپا، جب اندازہ لگایا کہ میری چہیتی بیوی کیوں خاموش ہو گئی ہے، پوچھا عائشہ خاموشی کیوں اختیار کر لی، سکوت کیوں اختیار کر لیا؟ عظمت صحابہ میں بات کرتے ہیں، تنقید سے صحابہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ جن کی قربانیوں کا 100 حصوں میں سے ایک حصہ پوری کائنات کا مسلمان نہیں لے سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کے اوپر زبان کھولنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گربانوں کے اندر جھانکو، تمہیں کیا پتا کہ تم تک اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اور کسی ایک صحابی کی زندگی کے اندر ایک سیکنڈ کی اگر کسی نے نقص نکالا اسلام کی عدالت سے، اسلام کے سارے قوانین سے، اسلام کے دائرے سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے محدثین کا۔ اگر کسی صحابی کے اوپر نقص ہو گیا تو حدیثیں کہاں باقی رہی، نعوذ باللہ، اسلامی تاریخ کہاں باقی رہی؟ وہ صحابہ جن کی عدالت کے اوپر سارے کے سارے محدثین متفق علیہ ان کے اوپر جنگ کے قوانین نہیں لاگو ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام المومنین کے بارے میں، ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ مرویات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فقیہ الامہ کہا گیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ فضیلت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ طاہرہ و طیبہ، وہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام یہ ہے کہ اجلہ صحابہ رجوع کرتے ہیں فتاووں کے اندر۔ عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں، صدیق اکبر جاتے ہیں، عمر فاروق جاتے ہیں، عثمان غنی جاتے ہیں، علی مرتضیٰ جاتے ہیں، امیر معاویہ جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں ام المومنین ہمیں ان مسائل کے اندر آپ جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم دیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دریافت فرماتے ہیں کہ ام المومنین، مومنوں کی مائیں، میری بیوی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ شاید تم یہ سوچتی ہو کہ میرے بابا